آسمان تو ٹھیک ہے خوبصورت ہے، لیکن دل اپنا بھی شہد ناخن پاکا، ناخن پاک کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قدموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں نہ قدموں کی بات ہو رہی ہے نہ تلووں کی بات ہو رہی ہے، یہ قدم و تلووں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جو انگلیاں مبارک ہیں، اس انگلیاں مبارک میں جو ناخن مبارک ہے، اس ناخن مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی بغیروں بنا چرخ کو غر پھول، اتنا بھی بغیروں بنا چرخ کو غر پھول، صلی اللہ علیہ چاند کی بات چلیے، ایک اور شعر یاد آ گیا، وہ کون سا ہے نا، وہ پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا، چاند کا بھی ہے اس میں کوئی، ایک تو وہ چاند سا چمکاتے چہرہ مسکراتے آئی ہے، مگر ایک وہ بھی ایک یہ شعر بھی ہے کہ چاند پہ تو پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نعت خان کے ساتھ اب یہ چلتی رہے گی، اپنے کو یاد شعر تو میرے کو بھی پورا یاد نہیں آتا، وہ اب یہ بھی نعت خان بیچارے کیا کرے، اپنے کو بیٹھے بیٹھے کچھ یاد آ جاتا ہے کہ یار ایسا بھی کوئی شعر ہے، اور وہ شعر سنا ہوا ہوتا ہے، اب یہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا۔ تو آسماں کے چاند پر تو پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اسی طرح کا شعر ہے، تو یہ ذرا دیکھو مل جائے تو پڑھ دینا، اور کیا باقی چاند نکالتے رہو مولانا نعت خان، چاند نکالتے رہا، چاند چاند کر رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان مبارک ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جب اشعار یاد آتے تو پھر اسی طرح تو آج چاند چاند ہو گیا ہے کہ آج چاند نظر آیا یا چاند نظر نہیں آیا، اب اسی میں ہم سب ہیں، تو آج چاند چاند ہی ہو رہا ہے ہر طرف کہ چاند نظر آیا، چاند نظر آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ تو جب چاند کی باتیں ہوں گی تو پھر اس چاند کی کیوں نہ باتیں ہوں کہ جس کا جو مطلب کہ خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونا۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، یہ بھی چاند آ گیا، دیکھو یار، نور والے کے رخ روشن کی بھی بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا، شمس میں تیری ضیا اہلا و سہلا مرحبا، ماہ میں تیرا چادلا اہلا و سہلا مرحبا، 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا پیارا اور بڑا ہی پرذوق مہینہ، جس کے آنے کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی شاید دنیا میں آپ کو ایسے ہزاروں
عاشقان رسول ملیں گے، ہزاروں مسلمان ملیں گے جن کا یہ کہنا ہو سکتا ہے، آپ کو ملے گا کہ ہم نے نمازیں اس ماہ میلاد میں شروع کی تھی. یعنی یہ ماہ میلاد یہ کئیوں کو نمازی بناتا ہے. یہ ماہ میلاد کئیوں کو پوری ایک مٹھی داڑھی کی سعادت پانے والا بناتا ہے. اس ماہ میلاد میں کئی ایسے ملیں گے جنہوں نے امامہ شریف سجایا ہوگا. اس ماہ میلاد میں کئی آپ کو ملیں گے جنہوں نے مسواک شریف کی عادت اپنائی ہوگی. اس ماہ میلاد میں کئی ملیں گے جنہوں نے غلط کام چھوڑے ہوں گے، حرام روزی چھوڑی ہوگی، جھوٹ چھوڑا ہوگا، وعدہ خلافی چھوڑی ہوگی، بری صحبتیں چھوڑی ہوں گی، والدین کو ستانا چھوڑا ہوگا. کئی آپ کو اس ماہ میلاد کی برکتیں پانے والے ملیں گے جنہوں نے اپنے گھروں پر وسعت کی ہوگی، جن کو خود وسعت ملی ہوگی، جنہیں خود برکت ملی ہوگی، جنہیں خود راحت ملی ہوگی، جنہیں خود سکون ملا ہوگا، جن کے گھروں میں نہ اتفاق میں بدل گئی ہوگی، روٹھے ہوئے ماں باپ من گئے ہوں گے، بچھڑی ہوئی اولاد مل گئی ہوگی. اس ماہ میلاد یہ جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں، مجھے بس میرا یہ ہے، یقین کی حد تک ہے کہ ایسے آپ کو مجموعی طور پر اگر ڈھونڈے گے اس سے آپ کو کئی مدنی بہاریں ملیں گی کہ ہمیں یہ جو برکتیں ملی ہیں اس ماہ میلاد کے صدقے میں ملی ہیں. اور اس ماہ مبارک کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا یہ بیڑا پار ہوا ہے. اور ماشاء اللہ عاشق میلاد، سبحان اللہ، میرے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت آپ کر رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر. اور ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں تو بھی کنفرم نہیں ہے چاند ہوا یا نہیں ہوا، مگر جہاں امیر سنت ہے نا وہاں کنفرم ہے کہ وہاں چاند ہو چکا ہے. اور وہاں پر بس یہ آج ماہ میلاد کی 2 تاریخ ہے. میں امیر سنت کو ماہ میلاد کے اس پیارے پیارے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سبحان اللہ، سبحان. دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. مائک کھول دو بھیا، میں آگے کچھ کہنے والا ہوں. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا. سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد. مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو وہ شو پردے سے باہر آنے والا، مبارک ہو وہ شو پردے سے باہر آنے والا. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پیکیجز دیکھتے ہیں، سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ترجمہ کنزُلُ العرفان. تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی. جی. نمبر 1، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے. کہ اللہ کریم نماز کے بعد کی گئی دعا قبول فرماتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی مراد چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مراد ہے، کوئی پریشانی ہے، جی تو یہ بھی جو ہے نا، یہ عبادت کے بعد، نماز کے بعد، نماز عبادت ہے، صحیح. تو نماز کے بعد جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کیا بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتائیے. جی. تو ایک وقت یہ بھی ہے. ایک وقت یہ بھی ہر 5 نماز کے بعد. دوسرا یہ کہ بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی لا یعنی کام میں مشغول ہونا چاہیے. یعنی ایسے کام میں مشغول نہ ہو کہ جس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو. یعنی فضول کام، فضول کام میں نہ پڑے، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ. بالکل. ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے. اچھا، تیسری ہمیں کیا اس میں بات حاصل ہوئی جی. کہ جو خطیب، وائز اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقریر و بیان کرتے ہیں، جی انہیں بھی چاہیے صحیح. کہ وہ اپنے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. لیکن حضور اپنی گئے، سفر کر کے بیان بھی کیا، ملاقاتیں بھی کی، اب تھک گئے. اب آنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرے کہ میں انفرادی طور پر خود بھی تلاوت کروں، نوافل پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، دعا مانگنے بیٹھ جاؤں. یہ اپنا مائنڈ بنائے کیسے آدمی؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ابھی تو یہ ذرا کہ تلاوت کے فضائل و بیان کر کے آیا ہے، جی. ذکر و اذکار کے فضائل و بیان کر کے آیا ہے. جی. وہ بھی چاہتا ہے نا کہ دیگر بھی جو ہے یہ جو فضائل جنہوں نے سنے وہ بھی اس پر عمل کریں. ٹھیک. اپنی یعنی اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے صحیح. تو خود بھی یہ عمل کرے. سبحان اللہ. جب خود یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ان کے تاثیر بھی پیدا ہوگا. اب دیکھیں میرے سنت کو دیکھیں کہ جو بھی کام کیا تو پہلے خود عمل کیا ہے، کیا بات. پھر لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے عرض ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں تو چاند کا اعلان ہونے نہ ہونے دونوں کا کچھ بھی ابھی تک اعلان ابھی تک میرے پاس بھی نہیں آیا. تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ترکیب بن جائے گی جو بھی ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ پھر بھی اب استقبال ماہ میلاد، استقبال ماہ ربیع الاول کے لیے جمع ہیں اور ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے. میں چاہوں گا اگر ابتدا میں ہی آپ استقبال جس کو ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا ہے، چاند نظر آنے والا ہے، استقبال کے لیے جماعت، استقبال کے لیے ہمیں کیا کیا نیت کرنی چاہیے، کیسے استقبال کرنا چاہیے اس ماہ میلاد کا، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ تو سب جذبہ کروائے گا. آئے وہ کہاں سے ملتا ہے استقبال؟ جس کو جذبہ ہوتا ہے وہ سارا سال انتظار کرتا ہے آئے. کہ ماہ ربیع الاول شریف آئے گا اور یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے. اب جو سجاوٹیں کی ہے نا، تو یہ استقبال، خوشی، استقبال، ادب، احترام، تعظیم، ماشاءاللہ محبت، ان سب کا اظہار ہے اس میں. اب یہ سب ہو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ماہ میلاد ہے، یعنی اگر ہم مبالغ، آپ کے تو خیر زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے کیسی رونقیں اور ماشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. غالبا یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے کئی گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آئیں. میلاد منانے کا جذبہ انہیں نیکی کے راستے پہ لے آیا. کیا فرماتے ہیں؟ بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا کہ کئی لوگوں کی مطلب اس میں اصلاح کی صورت ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کا ہی واقعہ ہے. دعوت اسلامی میں تو 12 دن کے لیے داڑھی رکھی گیا کہ وہ چاند رات سے اب 12 دن تک داڑھی رکھوں گا. تو پھر وہ انہوں نے نہیں کٹوائی. تو آپ ان کو جانتے ہیں،
مجھے میرے ایک اور یعنی ان کے دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مجھے حیرت ہوتی ہے یہ وہی ہے جو ایسا سدھر گیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ تو یوں جشن ولادت کی خوشی میں اس نے 12 دن داڑھی رکھی، اور پھر یہ کہ الحمدللہ میری آخری ملاقات تک تو داڑھی ہے اس کی، اب تو خیر وہ نانا دادا بن گئے ہوں گے، اب اپنے ماحول کے ہی ہیں۔ ماشاء تو اللہ۔ اللہ پاک جس کو ہدایت دے، تو فوائد کا تو انکار ہے ہی نہیں نا۔ جشن ولادت منانے کے فائدے کا، سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو تو اس کا انکار تو اندھا ہی کر سکتا ہے، آنکھ والا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ کار ثواب ہے، اور اس بہانے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہوتا ہے، سنتوں کے بیانات کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں رونق ہوتی ہیں، اور خوب ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو ثواب کے بہت سارے کام جشن ولادت میں کیے جاتے ہیں، اور کام کرنے بھی وہی ہیں جس میں ثواب ملے۔ باقی اب کوئی اگر اس میں مسئلے کرتا ہے، الٹ پلٹ معاملات کرتا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ سنا ہے کہ وہ میوزک بھی کرتے ہیں، اچھل کود اس طرح کی کرتے ہیں جسے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ باہر اچھل کود منع نہیں ہوتی، لیکن بعض اچھل کود لچکے توڑے کے ساتھ ہوتی ہے۔ لچکے توڑے کے ساتھ جو ہے نا، وہ اصل ڈانس ہوتا ہے، ڈانس حرام ہے۔ اب یہ کہ ہر طرح کے لوگ گھس جاتے ہیں اس میں، جیسا وہ دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور جال پھینکو تو کیکڑے بھی آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات دریائے سانپ بھی نکل آئیں گے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہ کہ سمندر ہے یہ انسانی، اس میں کئی لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو سمجھایا جائے، تو جشن ولادت خوب منائے جائے اور دھوم دھام سے منائے جائے اور بڑھ چڑھ کر منائے جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ہی کنگھی استعمال کریں گے تو ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا مرشدی میرے والدین کے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ایسا کہیں پڑھا سنا تو ہے نہیں کہ میاں بیوی ایک ہی کنگا استعمال کریں تو اس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے۔ کبھی گھر ہوں گے جن میں واقعی امن قائم ہو، کیونکہ بے عملی بہت ہے، گناہ بہت ہو رہے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر تہمت رکھتے ہیں، بعض اوقات معاذ اللہ بدگمانی کرتے ہیں، تو یوں بھی یہ لڑ پڑتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کی اسکرین پر 30 صفر لکھ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب چاند کی خبر نہیں آئی، طے نہیں ہوا ہے، یعنی یا تو یہ فائنل ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، لگتا ہے یہی ہے۔ اس کی علامت یہ جی ہاں، لگتی ہے۔ جی ہاں۔ اور اب اسلامی بھائیوں کو یہ کہ وہ آپ یہاں فیضان مدینہ میں آپ کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، آپ نے تو اسکرین پر میں نظر نہیں آ رہا فیضان مدینہ میں؟ آپ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کچھ یہاں کچھ اور امیدیں لگا کر بیٹھی ہے قوم۔ اللہ، انشاءاللہ کل حاضری کی امید ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فزیکلی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سوال چلائیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ یہ ایک سوال موصول ہوا ہے
امیر اہل سنت جو بیٹے شادی کے بعد والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ عموماً والدین کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، مگر جو اولاد ساتھ نہیں رہتی وہ والدین کی کس طرح خدمت کریں، کس طرح خیال رکھیں، اور اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے ماہانہ کتنی رقم مقرر کریں کہ وہ اپنے اخراجات مکمل کر لیں؟ دیکھو، اخلاقی طور پر تو جو کچھ اولاد کے پاس ہے نا، سمجھو ماں باپ کے لیے اس کا تو منہ کھلا رہنا چاہیے خزانے کا. تاہم یہ کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں، محتاج ہمارے یہاں عوامی عرف میں ہاتھ پیر جس کے کام نہ کرتے ہوں، لولا لنگڑا نابینا ہو، اس کو بولتے ہیں. تو حقیقت میں محتاج یہ نہیں ہے، بلکہ محتاج وہ ہے کہ جو مطلب جس کے بعد کھانے پینے کو نہ ہو، ہے نا. تو اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ تنگ دست ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے اخراجات، پہننے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ اولاد پر واجب ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کی یہ ضرورت پوری کرے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں. اب یہاں تو ہم تو پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں، یہاں تو ہمارے یہاں رقم اس کرنسی بھی الگ الگ ہے. تو جتنی ضرورت ہے، نفقہ مکان کی ضرورت ہے، مکان دینا ہوگا، اولاد پر ہے کہ وہ اولاد بھی دے سکتی ہو، ظاہر اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چوری کر کے لائے، وہ دے سکتی ہو. اسی طرح کھانا پینا، کپڑے، جو مطلب ایک عرف میں ایک درمیانے انداز میں جو ہوتے ہیں، تو وہ اس کو مطلب کرنا ہوگا. اگر وہ کھلائے گا پلائے گا نہیں، اور وہ ہیں محتاج کھانے پینے کے، ضرورت مند ہیں، تو اولاد گناہ گار ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی علی محمد. میرا خیال صلی ہے اللہ علی محمد. ہمارے ذمہ داران غور کریں تو یہ جو امیر سنت کے ساتھ سوال ہوا اور اس کا جو جواب ہوا، اس کا کلپ نکالنا چاہیے، ویڈیو کلپ، کیونکہ ایک بڑی تعداد یہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر پا رہی، ورنہ اولڈ ہاؤس میں کیوں داخل کرواتی. اور بھی ان کے ساتھ جو بدسلوکی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، خاص طور پہ جب یہ شادی کے بعد بھی بچوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں، والدین الگ ہو جاتے ہیں. اس میں خاص طور پہ جو جاب کرتے ہیں والد، اور جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، پھر بعض اوقات پینشن نہیں مل رہی ہوتی، یا اس طرح کی ان کی کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو پھر اولاد واقعی ماں باپ کو بعض ستاتی ہے، تڑپاتی ہے. خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، وہ بہت خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو واقعی خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کو بہت خوش رکھتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں. لیکن بڑی تعداد ایسا لگتا ہے دنیا بھر میں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے والدین کے، ایسا لگتا ہے. تو یہ کلپ اگر جاری ہو جائے صحیح معنی میں اور قوم تک پہنچائیں، آپ بھی پہنچائیں، تو کیا پتہ کوئی بیٹے کا دل، اولاد کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے. ایک اور سوال سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مدینے کا تصور اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ایک نابینا شخص کس طرح یہ تصور کرے؟ تو تصور تو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا نا، وہ تصور آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے عام طور پہ. تو وہ نابینا کی آلریڈی پہلے سے آنکھیں بند ہیں. تو مدینہ پاک کا تصور تو ہمارے ہاں خاص موقعوں پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی محفل مدینہ ہوئی تھی، اس پہ بھی کیا گیا تھا. اس کے بھی یعنی کیسٹ وغیرہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ کے ہوں گے، اور مختلف پیجز پر بھی تصور کا طریقہ موجود ہوگا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حلیہ ہے، یعنی چہرہ مبارک، کان مبارک، بھویں مبارک، آنکھیں مبارک، زلفیں مبارک، امامہ شریف، داڑھی مبارک، تو یہ سب مطلب ہے کہ ہونٹ مبارک، جو بدن یہ چہرے مبارک کے سے ان سب کو مطلب پڑھ کر
जो सब किताबों में लिखा हुआ है को पढ़कर जहन नशीन करे, वह आंखें बंद कर के इसी पर गौर करे और देखने की कोशिश करे तसव्वुर में कि यूं चेहरे मुबारक है, मुस्कुराते हैं तो यूं फूल झड़ते हैं। मुस्कुराने में फूल झड़ने से मुराद ये फूल झड़ना ये एक मतलब मुहावरा है, वाकई यानी कि वो गुलाब के फूल नजर नहीं आएंगे, तो यूं फूल झड़ते हैं, मुस्कुराते हैं तो बात करते हैं तो इस तरह आपकी निगाहें मुबारक होती हैं, तो इस तरह मतलब अल्फाज का अंदाज होता है, आवाज का इस तरह उतार चढ़ाव होता है। तो यूं मतलब ये कि अगर बंदा गौर करता रहे तो तसव्वुर इतना बेहतरीन कायम हो सकता है। ये जहन में रखे कि जिस चीज को इंसान तसव्वुर में दोहराता रहता है ना, वो ख्वाब में उसको नजर आती है। तो इसी तरह मतलब अगर मदीना और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर इंसान बांधता रहे अकीदत के साथ, तो इंशाअल्लाह क्या बईद के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे उसे नजर आ जाए। जलवे खुदाएं तालिबे दीदार की तरफ। आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, जलवे खुदाए तालिबे, जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ, जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ। देर तक हो दीदे मुसहफे आरिज नसीब, इतनी देर तक हो दीदे मुसहफे आरिज नसीब, हिफ्ज कर लूं नाजिरा पढ़ पढ़ के कुराने जमाल। क्या बात है, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा दीदा, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। अहमद अर्ज कर रहा हूँ, अगर किसी ने सुना सुनी चांद के नजर आने ना आने का ऐलान कर दिया, हालांकि फैसला कुछ और ही आया, तो उसका इजाला कैसे करना होगा? जब फैसला आया तो आजकल के दौर में तो पता चल ही जाता है कि चांद नजर आ गया है। असल में ये हुजूर हुआ ये है, जो अलबत्ता ये ये किसी सवाल जो आया आपको, जी। मुझे ऐसा लग रहा है, आज की बात कर रहा हूं कि बड़े मतलब के वसूख कहने वाले, जैसे कि वसूख अंदाज में, एक पूरे एतमाद अंदाज में चांद मुबारक की इन्होंने पोस्टें चलाई। तो मैंने किसी को लिखकर भेजा कि अभी तक चांद का नजर आने का ऐलान नहीं हुआ, पता चल रहा था। तो अब उनका रिप्लाई, ओह यहाँ तो बड़े बड़े ग्रुपों में चल रही है कि चांद नजर आ गए, चांद नजर आ गया। तो ये होता है ऐसा कि वो कोई चला देता है, तो चूंकि यहाँ तस्दीक का जहन नहीं है, इस पर बाकायदा ये आज जहन बना लें कि ये जो सोशल मीडिया पर आने वाली पोस्टों को जो हम बगैर तस्दीक के वायरल कर रहे होते हैं, खुद आज की तारीख देख लेना कि आज
चांद नजर ना आने का ऐलान अब हो चुका कि चांद नजर नहीं आया। अब जिन्होंने पोस्टर चला दी और उनकी देख देख के जिन्होंने पोस्टर चला दी और ये कहकर चला दी बड़े बड़े ग्रुपों में हो रहा है, तो बड़े बड़े ग्रुपों में ये बड़ा बड़ा रॉन्ग नंबर लग रहा था। बाज औकात तो बड़े बड़े लोग भी वो अच्छा, फिर अगर बड़ा आदमी जो हो ना वो भेज देगा ना किसी को पोस्ट, तो वो तो उस पर तो एतमाद हो जाता ज़ाहिर है कि उसने भेजा मुझे, फिर उसकी भी सही की बेइज्जती होती होगी, क्योंकि बोलते हो भाई मैं क्या करूं यार, मुझे तो उसने भेजा था। तो यही है कि जब तक कंफर्म ना होना तो आदमी चुप रहे, बोले नहीं तो रेवाता नहीं है। अब मैं ये भी अर्ज कर दूं ना कि देखने सुनने वालों को कि आप मदनी चैनल की स्क्रीन को देख लिया करें। ये यूं समझे कि ये तो मैं लाखों को अर्ज कर रहा हूं। अगर आपके पास मदनी चैनल, जैसे फेसबुक पर भी मदनी चैनल है, यूट्यूब पर भी मदनी चैनल है, मदनी चैनल की अपनी एप्लीकेशन मौजूद है, तो आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। कम से कम यही देख लें कि यार मदनी चैनल पर डेट आ गई, क्योंकि मदनी चैनल जब भी डेट चेंज होगी तो मदनी चैनल पर आ जाएगा। जब तक नहीं आया तो आप कह सकते हैं अभी तक मदनी चैनल पर हमने तारीख देखी नहीं है, तो मदनी चैनल पर देखी नहीं है तो आप ऐलान भी ना करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो मदनी चैनल के जो भी जिम्मेदारान हैं वो बाकायदा एक तस्दीक के साथ ही इसको लेकर चलेंगे। राब्ते तो किसी न किसी हद तक होते ही हैं। तो मेरी सबसे ही दरखास्त है कि कैसे पता चले, तो मदनी चैनल जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा नुस्खा ये। एक निशान, चलो मदीना शक्ल, डिजाइन या तो फिर इससे ये हुआ कि यार 2 दिन का फर्क तो होता नहीं है आमतौर पे, तो 1 दिन का फर्क होता है। तो यूं वो कयास के घोड़े तोड़ा कर वो लोग चल पड़े होंगे। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है, 2 दिन का फर्क मुझे याद पड़ता हुआ है पाकिस्तान में और मदीना शरीफ या अरब ममालिक में। आप फरमाते थे एक दफा आपने को एक रात मनाई है जो 3 दफा मनाई है, शबे बरात। तो इसका मतलब 3 जद्दा शरीफ में था, मदीना पाक की हाजिरी से मुशर्रफ होकर, तो वो शबे बरात थी, मतलब रात। और मुझे आना था अमारत, शबे बरात में मेरा बयान था, उन दिनों होता था बयान, मतलब तो यहाँ शबे बरात का बयान किया। काफी साल पुरानी बात है। जी जी। फिर यहाँ से बयान कर लिया तो उसी दिन फिर फ्लाई की मैंने कराची में शबे बारात का इज्तिमा था। अब जो फर्क था ना तारीख में, यानी कि बिल्कुल साथ साथ एक दिन के फर्क के साथ। अब इसी पर याद आया, कराची में शबे बारात का बयान किया। इसी पर याद आया कि तारीखों का फर्क ये रहा है। बाहर में जो होता था अपना, जी हाँ, 3 बार शबे बारात मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जी सवाल चलाइए। एक निशान, शक्ल, डिजाइन या लफ्ज जानबूझकर जिल्द पर लगाया या रखा गया जो जिल्द के नीचे रोगन या रंग डालने से पैदा होता है। इसमें लोग अल्फाज लिखवाते हैं, कोई सिंबल या मखसूस निशान बनवाते हैं, कोई तस्वीर बनवाते हैं, किसी इंसान की, किसी जानवर की या किसी जानदार वगैरह की। मगरिबी दुनिया में इसको बनवाने का रिवाज आम है। इसको इंसानी इजहार या पहचान का जरिया समझा जाता है। दुनिया में करीब 20% आबादी के जिस्म पर टैटू मौजूद हैं। इसे बनवाने में इन्फेक्शन का खतरा होता है। बनवाने में 1 दिन या कई दिन भी लग सकते हैं। ये खाल की दूसरी तह में इंक या रंग डालकर बनाया जाता है। बनवाने के बाद मिटवाना एक इंतहाई मुश्किल काम है जिसमें सर्जरी या लेजर दरकार होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ये रुझान बढ़ रहा है और कराची समेत पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में टैटू पार्लर बन चुके हैं।
ایک اخباری سروے کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ 23 سے 35 سال کی عمر کے لوگ ٹیٹو بنوا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے، آج کل جو نئے فیشن کے طور پر مرد عورت ٹیٹو بنواتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور بدن میں ٹیٹو ہوتے ہوئے وضو اور غسل ہوگا یا نہیں؟ یوں ہی نماز کا کیا حکم ہے؟ عام لوگ یا نیو مسلم جو ٹیٹو بنوا چکے ہیں، اب اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ نوجوانوں کو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اب ہے جی 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 مفتی صاحب تشریف، آپ ارشاد فرمائیں۔ ٹیٹو بنوانا یہ جو ہمارے یہاں جس طرح بنوائے جاتے ہیں کہ کھود کر اس کو باقاعدہ اس کے اندر یہ بھرا جاتا ہے مواد، تو یہ بنوانا شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور حدیث پاک میں اس پر لعنت آئی ہے جو اس طرح کرتا ہے، تو شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ اس طرح کے بنا لیے گئے ہیں کہ ان کو مٹانا بغیر آپریشن کے ممکن نہیں ہے، بغیر اذیت پہنچے، بہت زیادہ شدید تکلیف پہنچے ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو ختم کرنا یعنی آپریشن اس کے لیے کروانا یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معلومات ہے اس کے مطابق 2-3 طرح کے یہ بنتے ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو بغیر آپریشن کے بھی اس کو مٹانا یہ ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو صرف اوپر سے ہی کلر کیا جاتا ہے، تو جو اس طرح کے ہوں گے پھر اس کو مٹانا یہ ضروری ہوگا، ختم کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کے ہیں کہ باقاعدہ اس کو جسم میں سوئی کے ذریعے کھود کر پھر اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، کلر بھرا جاتا ہے اس میں، تو وہ بغیر آپریشن کے ختم نہیں ہوتے۔ تو جو بغیر آپریشن کے ختم نہیں ہوں گے ان کو ختم کروانا لازم نہیں ہے، البتہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے رہیں کہ مسلمانوں کے سامنے یہ ڈھکا ہوا رہے، چھپا ہوا رہے، ان کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو۔ سوالات اسکرین پر ہے حضور۔ بدن میں ٹیٹو ہوتے ہوئے وضو اور غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وضو اور غسل تو ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل اب جسم کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جو پانی بہے گا اوپر، وہ اوپر ہی سے بہے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ پانی یہ جو جلد ہوتی ہے اس تک پہنچنا چاہیے، تو اگر تو ایسا ہے کہ اوپر ہی اس کے اوپر کوئی کلر کیے گئے ہیں جن کو ہٹا کر پانی جلد تک پہنچانا ممکن ہے تو پھر ہٹانا ضروری ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، تو وضو غسل اس سے ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس سے توبہ کرنا یہ لازم ہے، بندہ توبہ کرے، اور اگر آسانی سے اس کو ختم کروانا ممکن ہو تو پھر اسے ختم کروانا بھی ضروری ہوگا۔ عام لوگ یا نیو مسلم جو ٹیٹو بنوا چکے، اب اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ یہ تو اس کا فرما چکے۔ عرض کر دیا، آخری والی بات پر آپ ارشاد فرما دیں۔ حضور آپ نوجوانوں کو اس حوالے سے کیا پیغام ارشاد فرماتے ہیں؟ نوجوانی نہیں ہے، یعنی دنیا بھر کی اگر میں بات کروں تو کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا ادھیر، سب لگا رہے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں۔ آواز آ رہی ہے حضور؟ آواز مدینہ، آواز نہیں پہنچ رہی، آواز نہیں پہنچ رہی، تو آواز کلیئر کر دیں پلیز۔ مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا 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 جدل حسینی مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا
پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے مرشید کی وہ چمکا صبح شب وداد مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار زمانہ صبح شب وداد مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا محروم رہنا جائے دن رات برکتوں سے محروم رہنا جائے دن رات برکتوں سے محروم رہنا جائے دن رات برکتوں سے اس واسطے وہ آیا صبح شب ولاد مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا 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 جد الحسینی مرحبا بانٹا ہے دو جگہوں میں تو نے سیاہ کا باڑا بانٹا ہے دو جگہوں میں تو نے سیاہ کا باڑا بانٹا ہے دو جگہ میں تو نے سیاہ کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولاد مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا حضور وہ اس میں بقیہ حصہ باقی تھا کہ جو اس طرح کے مطلب جو میں اس میں تو نوجوان کا رس دکھا تھا کہ جو ٹیٹو بناتے ہیں، لیکن یہاں تو دنیا بھر میں عمر کی تو کوئی قید نظر ہی نہیں آ رہی ہے. یہاں تو کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا ادھیر، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے. دنیا بھر کی بات کروں تو سب تقریباً یہ ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہے. کیا پیغام دیں گے؟ پورا سوال سنا نہیں. جو سوال ٹیٹو کا چلا تھا، آواز آ رہی ہے حضور؟ اب آئی. میں سمجھ گیا، وہ آپ نے آخری الفاظ تو سن لیے تھے. جی. ٹیٹو واقعی یعنی کہ جب ایک گناہ کا کام ہے ٹیٹو بنوانا، تو جو لوگ بنواتے ہیں ان کو بنوانا تو نہیں چاہیے. بنوا لیے تو توبہ کرے. اور جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا کہ اگر نکل سکتا ہے کہ یہ مختلف قسم ہوتی ہے، مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہے ٹیٹو کی. اب بعض ٹیٹو تو ایک نارمل ہوتے ہیں، بے جان چیز بنوائی تو اس میں حکم اس کا کچھ ہوگا ناجائز، تو یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ بعض وہ جاندار چیزیں بناتے ہیں، جاندار کی تصویر بناتے ہیں، تو اس کا اندر چھوٹے حکم سخت ہو جانا چاہیے کہ یہ جاندار کی تصویر بنا کر لیے پھر رہا ہے. پیٹھ کھلی رکھتے ہیں، ہاتھ کھلے رکھتے ہیں اس کے لیے، جو گھٹنے کھلے رکھتے ہوں گے، بہت کچھ کرتے ہیں. سانپ بناتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں. پہلے ہوتا تھا تو خالی لوگ نام لکھواتے تھے کسی زمانے میں، وہ بس یہی سوئی سے اس میں سرما بھرا جاتا تھا، پھر لگاتے تھے. اور باقی یہ جو اب دنیا میں اتنا جو عام ہو گیا اور طرح طرح کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، شاید یہ بعد کی ایجادیں ہیں.
तो इनसे तो सबको बचना चाहिए, फौरन तौबा करें। और लिबास फिर इस तरह, अगर ये उतर नहीं सकता तो ऑपरेशन तो कराने की जरूरत नहीं है, यानी जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से निकाले, तो फिर एक कपड़े में इसको छुपा के रखे लिबास के अंदर, ताकि लोग ये ना देखें, क्योंकि एक तो गुनाह का ऐलान है ना कि इसने ये गुनाह किया हुआ है, और तौबा तो इस पर फर्ज है। अब वो सबको कोई भी पूछेगा तो बोलना होगा कि मैं तौबा कर चुका, लेकिन अब जब किया था उस पर भूल हो गई थी मेरी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। टैटू पर ये बात चल रही थी, माशाल्लाह कई सवालात आए, इसके जवाब दिए गए, आपने माशाल्लाह नसीहत फरमाई। लेकिन मैं मुफ्ती साहब से इसी दौरान अर्ज कर रहा था कि एक आम नौजवान है या कोई भी शख्स है जो दुनिया भर में टैटू बना रहा है, और वो कहता है ठीक है मैं कोई शेर की तस्वीर या चीते की तस्वीर या सांप की तस्वीर, जानदार की तस्वीर वगैरह नहीं बनाता, मैं फूल पत्ती बनाता हूँ, मैं ऐसे ही मतलब कि एक नॉर्मल डिज़ाइन बनाता हूँ, कोई आम सा एक बनाता हूँ, तो आखिर इसमें क्या आ रहा है? जब भाई मेरा बदन है, मैं ये कर रहा हूँ, जो तकलीफ हो रही है मैं उठा रहा हूँ। तो मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज की कि इसकी मतलब कि नाजायज़ और इस अमल के गुनाह होने की वजह अगर हम इन तक बयान कर दें तो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये तबका वो होता है कि जो बहुत ज़्यादा दीन के करीब हो, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर उन तक दीन की बात दुरुस्त अंदाज से पहुँचा दी जाए और उन्हें जायज़ नाजायज़ हराम हलाल की वजह बयान कर दी जाए तो कोई वो नहीं है, ताजुब नहीं है कि इनकी समझ में आ जाए कि नहीं यार हमें नहीं पता था, हम इसे तौबा करते हैं। तो मैंने कहा ये मुफ्ती साहब से सवाल किया था, क्या फरमाते हैं? क्या फरमाया मुफ्ती साहब? पहली बात तो मुसलमान के लिए तो फ़कत इतना काफ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। बाकी इसके अलावा जो इसकी हिकमतें हैं, तो जहाँ तक रहा ये कहना कि मेरा जिस्म है तो मैं उसमें तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, बुनियाद इसकी दुरुस्त नहीं है। जिस्म अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, वो वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है। तो हर तरह का तसर्रुफ़ यानी हर तरह का काम अपने जिस्म पर करना इसकी शरअन इजाज़त भी नहीं होती। तो एक बुनियाद कुछ वजूहात हैं इसकी, जैसे एक वजह तो यही बयान हो गई कि तकलीफ़ का सबब बनना, तो अपने आप को इस तरह की तकलीफ़ देना कि जो बिला सबब हो और इतनी सख्त अज़ियत अपने आप को देना कि जिसमें कोई बंदे की हाजत भी पूरी नहीं हो रही। एक तो ज़रूरत होती है तकलीफ़ बर्दाश्त करने की, इलाज होता है, तो वो हाजतें पूरी होती हैं, ज़रूरियात पूरी होती हैं, जिसकी वजह से बंदा जिस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा होता है। दूसरा ये मुसले के अंदर भी आता है, यानी अपने आप को बिगाड़ देना, अपने जिस्म को, अपनी शक्ल को ये बिगाड़ देना, इससे भी हमारी शरीयत मुताहरा के अंदर मना किया गया है। और ये अक़ल में आने वाली बात भी है कि जिस्म को इस अंदाज में बिगाड़ देना ये गलत बात है, यानी कोई फितरत के मुताबिक तरीक़ेकार नहीं है। तो ये जो टैटू बनाया जाता है इसमें एक तो अपने जिस्म को ख़राब कर देना भी होता है, यानी कोई इसके ज़रिए से खूबसूरती हासिल नहीं होती, ये सिर्फ एक शौक़ होता है जिसकी बुनियाद पर ये काम किया जा रहा होता है। फिर इसके अलावा इसमें जो एक बड़ी वजह है, बुनियादी वजह जिसे उलमा ने बयान किया है, वो है तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से पैदा किया उसके अंदर तब्दीली लाना, और वो तब्दीली लाना कि जिसकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाज़त नहीं है। जैसे दाढ़ी का मूंडना, कि दाढ़ी मूंड देना, इसको तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह के अंदर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हैयत पर, जिस खिलकत पर बंदे को पैदा किया और उसको तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी, तो उस अंदाज़ में इसको तब्दील कर देना ये नाजायज़ व हराम काम होता है। तो इसी तरह ये टैटू जो बनवाए जाते हैं इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की जो बनाई हुई तख़लीक़ है, जो बनाया हुआ जिस्म है, उसके अंदर तब्दीली लाता है बंदा, तो शरअन इसकी भी इजाज़त नहीं है। और ये अक़ल इंसानी के अंदर आने वाली अक़ल फ़ितरत इंसानी और फ़ितरत सलीमा जो होगी, तबीयत जो सलीम होगी, वो इसको बखूबी जानती है कि ये काम कोई पसंदीदा नहीं होता। अभी पता नहीं दुनिया के अंदर वल्लाहु आलम ये कि जो इस तरह के बनाने वाले लोग होते हैं टैटू, ये जो दुनियावी एतबार से एक जिसको कहें कि एक संजीदा किस्म के लोग कहलाते हैं, जेंटलमैन कहलाते हैं, कि जिनको कहा जाए कि वाकई ये एक पर्सनैलिटी है, तो वो भी इस तरह बनवाते हों, ये मेरे इल्म के अंदर नहीं है।
شاید یہ جو کام ہو وہ عمومی طور پر جو لوفر قسم کے لوگ یا جو بعض شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں ان کا یہ کام ہو تو کوئی بعید یہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میرا ہی بدن ہے، میں تکلیف دیتا ہوں تو میں تکلیف اٹھاتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ تو پھر خودکشی بھی جائز ہو جانی چاہیے ایسوں کے نزدیک. تو خودکشی میں اپنے آپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے نا، تو ظاہر خودکشی حرام ہے، یہ تو بچہ بچہ سمجھتا ہے. اس لیے اپنی ذات کو بلا وجہ خود سے تکلیف دینا یا تکلیف پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محشر میں قریب کیسے ہوا جائے، اس کے لیے آپ کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. کثرت سے درود و سلام کرے، سنتوں پر عمل کرے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، نیکیاں کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، تو انشاءاللہ قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے گا. خوب درود پاک کی کثرت جو ہے یہ بھی قرب مصطفیٰ کا ایک ذریعہ ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ منکر نکیر کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. منکر نکیر، منکر وہ جس کا انکار کیا گیا، اور نکیر کے معنی بھی تقریباً اسی طرح کے، انکار کیا گیا. مفتی صاحب مزید. جی، منکر نکیر یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حیت پر، ایسی حالت پر ہونا کہ جو عام طور پہ معروف نہ ہو. منکر یہ معروف کے مقابلے میں ہے. مطلب ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہماری جو صورت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو منکر نکیر ایک ایسی صورت پر ہمارے سامنے آئیں گے، ایسی شکل کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ایسی شکل کے جو معروف نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اس بنیاد پر ان کو منکر نکیر یہ کہا جاتا ہے. کیا بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس طرح کی روایتیں ہیں. امام حسن بن علی بربہاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں فرماتے ہیں، اس بات پر ہمارا پکا یقین ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے جو اسے اللہ پاک کے حکم کے مطابق گراتا ہے. طبقات حنابلہ میں بھی اسی طرح ہے. روح البیان میں روایت میں آیا کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے تاکہ وہ اسے اللہ کریم کے حکم کے مطابق دریا، میدان یا ہوا پر گرائے. منکر نکیر کے تعلق سے المعتقد مع المعتمد صفحہ 182 کے حوالے سے کہ حضرت حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہیں منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں انسانوں، دیگر فرشتوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں سے بالکل جدا ہیں. مومنین کے لیے بطور عزت اللہ پاک ان کی صورت کو دیکھنے اور ثابت قدم رہنے کے لائق بنا دیتا ہے. اور قیامت سے قبل برزخ ہی میں منافق کی ذلت اور اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے وہ پہلی صورت ہوتی ہے تاکہ منافق کے لیے یہاں بھی عذاب ہو.
हवाला नवादिरुल उसूल जिल्द 2 सफ़ा 1019 हदीस नंबर 1323 मुल्तक़ितन। अच्छा, ये पहला हवाला जो था वो इस इबारत के लिए नहीं था। अब जो है ना, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन दोनों यानी मुनकर नकीर फरिश्तों का ये नाम इसलिए हुआ कि इनकी ऐसी सूरत है जिसे इंसान ने जीते जी कभी नहीं देखा। हवाला अल मुअतक़द मल मुअतमद सफ़ा 182। मेरा नाम मोहम्मद रफाकत खान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। पिछले रमज़ान मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ा एहतिकाफ की सआदत हासिल हुई फैज़ान मदीना कराची में अमीर सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ एक सवाल पूछा गया कि यौमुन नहर किस दिन को कहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो अमीर सुन्नत ने मदनी फीस का इरशाद फरमाया, तो मैंने नियत की थी कि इंशाअल्लाह सिरातुल जिनान मुकम्मल पढ़ने की नियत करूँगा 7 महीने में। तो अल्लाह पाक के फजल करम से कल रात 12:45 पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुकम्मल सिरातुल जिनान ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। हुजूर आवाज सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये आवाज आई अभी जो मदनी बहार चली? जी हाँ, अभी आई। सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद रफाकत खान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। पिछले रमज़ान मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ा एहतिकाफ की सआदत हासिल हुई फैज़ान मदीना कराची में अमीर सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ एक सवाल पूछा गया कि यौमुन नहर किस दिन को कहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो अमीर सुन्नत ने मदनी फीस का इरशाद फरमाया, तो मैंने नियत की थी कि इंशाअल्लाह सिरातुल जिनान मुकम्मल पढ़ने की नियत करूँगा 7 महीने में। तो अल्लाह पाक के फजल करम से कल रात 12:45 पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुकम्मल सिरातुल जिनान ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की, बाल बच्चों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे हक़ में भी ये दुआ मुस्तजाब हो। माशाअल्लाह। बांग्लादेश के शहर ढाका से अर्ज कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर मुजाहिदा नफ्स करना चाहे तो कैसे करे, इसका आसान तरीका इरशाद फरमाए। मुजाहिदे के लिए तो गालिबन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 80 बरस चाहिए। तो याद पड़ता है मुझे कि ऐसा थोड़ी आसान है कि वो झटका मारा और मुजाहिदा कर लिया। न सिद्क़े मकाल है, न रिज़्क़ हलाल मुयस्सर, न सच बोलते हैं, न हलाल रोजी खाते हैं, ना मतलब ये है कि उसने अखलाक है। और सच्ची बात है कि इल्म भी नहीं है कि इन गुनाहों से बंदा बच्चे, ना सोबतें हैं। तो ये मुजाहिदा नफ्स ज़ाहिर इतना आसान तो नहीं है। ये तो बात की मंजिल है। पहले जो मतलब शुरू की मंजिल है वो तो मतलब आदमी उस पर तो चले, उस एक स्टेप बाय स्टेप ही तो चलता ना, फिर जाकर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल पर फ्लोर बिल्डिंग के पहुंचता है ना। एकदम से उछल कर तो बिल्डिंग की छत पर ना नहीं जा पड़ता। गालिबन मलफूजात में है 80 बरस दरकार है। जी ऐसा ही है, 80 बरस के हैं, 80 बरस का मुजाहिदे के लिए 80 बरस दरकार है। विलायत के हवाले से जब गुफ्तगू की ना अल्लाह ताला ने, तो उस मकाम पे गुफ्तगू की है। और मुजाहिदा और आसानी ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं आपस में बिल्कुल ही नहीं। मुजाहिदे का मतलब ही सख्त जानी होती है, सख्ती के साथ किसी चीज़ का करना होता है, तो वो कैसे आसानी के साथ होगा।
हुजूर आप क्या फरमाते हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर कोई शख्स सीख कर सही नमाज पढ़ना सीख ले और सही नमाज पढ़े, पांचों नमाजें जमाअत के साथ जाकर, और इसके जो सुन्नतें नवाफिल और दीगर जो आदाब है वो बजा लाए, दीगर जो उसके ज़िम्मे जो फ़र्ज उलूम है वो सीख ले, रिस्क हलाल कमाए और जुमला जो उसके हुकूक वाजिबा हैं वो सही तौर पर अदा करे, और इसके अंदर ये अपनी कोशिशें करता रहे, तो आपको लगता है कि खुद ये अपनी ज़ात को बहुत ज़बरदस्त मुजाहिदा है? बहुत बड़ी बात है अगर कोई इस दौर में कर जाए ना। बाकी हमको तो आती है बातें करना, अमल करना नहीं आता। तो अगर ये जो करने के काम है ना बंदा वो करे ना, तो इंशाल्लाह रब की रिजा जरूर हासिल होगी, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। और बड़े बड़े मुजाहिदे और रियाजतें और इस तरह के मामलात हर एक का काम भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है, ये सवाल कर रहे हैं, क्या शोहर के होते हुए बीवी की इजाज़त के साथ नाबालिग बच्चे को मुरीद करवा सकते हैं? इसमें यह कि बाज़ औक़ात बाप जो है वो उसका ज़हन नहीं होता इस तरफ, या वो मतलब मना करता है बिला वजह। तो अब बालिग नहीं है अभी बच्चा, लेकिन समझदार है, तो उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस तरह फरमाया कि उसमें अगर ये है कि पीर ये देखता है तो इसको मतलब बैअत में ले ले, मुरीद कर ले अपना। जैसे अगर छोटे बच्चे को यूं भी अगर बैअत कर ली किसी ने, पीर की वो बैत हो गया तो वो यकतरफा हुई। जब ये बड़ा होकर इसको बाकी रखेगा ना, या उसका वालिद इजाजत दे दे, वालिद सरपरस्त जो भी है सरपरस्त वो इजाजत दे तो भी बैत नाफिज हो जाएगी, मुनअक्किद हो जाएगी। और या ये बालिग होकर इसको बाकी रखेगा तो एक तरफ से तो ईजाब हो गया था, अब वो बाकी रखेगा तो वो कबूल हो गया, तो यूं भी मतलब बैत दुरुस्त हो जाएगी। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा रखना मुनासिब नहीं है, बैत करवा देनी चाहिए। तो वही उसूल के सरपरस्त बैत करवाए, लेकिन वो गुंजाइश है मैंने आपको जो है वो भी बताई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नाजरीन, मौलाना रूम फरमाते हैं, पीर का दामन थाम ले कि ये सफर बगैर पीर के आफतों, खौफ और खतरे से पुर है। जिस रास्ते पर तू बारहा चलता है बगैर रहनुमा के, तो उसमें परेशान हो जाता है। फिर वो रास्ता जो तूने देखा हुआ नहीं है, खबरदार उसमें तन्हा न जा और रहबरो मुर्शिद से इनहराफ मत कर। जो शख्स भी बगैर मुर्शिद के उस रास्ते पर चलता है वो शैतानों की वजह से गुमराह और हलाक हो जाता है। ऐ नासमझ, अगर पीर का साया ना हो तो शैतानी वसवसे तुझे बहुत परेशान करेंगे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी मुज़ाकरे का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अमीर अहले सुन्नत इसमें हमें अपना मुरीद बनाते हैं। और सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत का जो मुरीद बन जाता है ना, वो एक्चुअली कादरी सिलसिले में दाखिल होकर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। और हाँ, अमीर अहले सुन्नत मुरीद करवाने से पहले तौबा भी करवाते हैं। जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल या सोशल मीडिया पर बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा देख रही हैं या सुन रही हैं, वो भी मुरीदनी बन सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज दोहराते हैं, आप ज़नाना अल्फाज यानी फीमेल वर्ड्स जो है वो दोहराएं। इंशाल्लाह आप भी अमीर अहले सुन्नत की मुरीदनी में शामिल हो जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती और मखसूस अय्याम या बारी के दिनों में भी वो मुरीदनी बन सकती हैं। बल्कि हमें एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जो भी सरपरस्त हैं, मसलन वालिद वगैरह, इन्हें चाहिए कि अपने नाबालिग बच्चों को अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनाकर गौसे पाक के मुरीदों में शामिल करवा लें। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है
اس میں آپ اپنے نابالغ بچوں کے نام عمر وغیرہ لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس نمبر پر جو بھی مرید ہونا چاہے تو ان کا نام بھی بھیج دیں، تو امیر اہل سنت کے مریدوں میں انہیں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی آپ طالب ہو جائیں۔ جب امیر اہل سنت یہ فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو آپ اپنی پیر صاحب سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بولو مرحبا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا۔ مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و رب ہے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا، جھوم گئے بولو مرحبا۔ والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، رب کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا۔